گھر میں پریشان رہتا ہوں اور ٹینشن بھی بہت ہوتی ہے، لا حول پڑھا کرو، جتنا زیادہ ہو سکے پڑھتے رہو۔ ایک بوڑھی عورت نے مدینے سے احرام باندھا، بیماری کی احرام اتار دی ہے، اب اس کو عمرہ کرواؤ طائف سے، ورنہ دم دینی پڑے گی۔ یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ احرام باندھنا، نہ باندھتی۔ جائز مسئلے میں پریشان ہے، اللہ پریشانی حل کرے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو۔ عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ ہمارے گاؤں میں رمضان المبارک میں افطاری کے وقت دسترخوان لگتا ہے، افطاری کرتے ہیں۔ اب کمیٹی والوں نے بند کر دیا ہے، کہتے ہیں کہ مسجد کی بھی بے ادبی کرتے، تو مسجد کے باہر لگا لیا کریں۔ مسجد کے بے ادبی کا معنی یہ تو نہیں کہ لوگوں کو افطار سے معلوم کر دیں، مسجد کے اندر نہ لگائیں، باہر ایک جگہ بنا دیں۔ بھئی میں مہندی لگاتا تو ہوں، کبھی ہمت ہوتی ہے تو اپنے بیٹے کو آنکھ نہیں کر سکتا، چاہے بیٹا جتنا نافرمان ہو۔ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بڑی مہربانی، احبک اللہ کما احببتنا۔ بیوی کی کمائی پر ساس اور سسر کا کوئی حق نہیں ہے، وہ بیوی کی ہے۔ عورت شوہر کی اجازت کے عمرے پہ آ سکتی ہے، نہیں آ سکتی ہے۔ جنازے کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ چکوال سے کوئی دوست آپ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان کی جزائے خیر دے۔ میری زوجہ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ راستے میں دوران سفر آنکھ لگ گئی، میقات کا پتہ نہیں چلا، تو میں پتہ چلا مکہ عمرہ کر لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے تھے آپ، مکہ آ گئے نہیں، آپ نے میقات پہ احرام نہیں باندھا، دم پڑ گئی۔ دوران طواف والدہ بوڑھی ہیں، خواتین گم ہو گئیں، طواف میری والدہ صفا نہیں کر سکی، دوسرے دن طواف کیا پھر صفا کی، کوئی حرج نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بریلوی نہیں، جو اہل بدعت ہو، اہل بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ دیکھیں نا، ہمارا جو ہے نا اہل سنت والجماعت، تو اگر ہم کافر کے مقابلے پہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اہل بدعت کے مقابلے پہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں، اور صحابہ کے منکر کے مقابلے پہ والجماعت کہیں گے۔ جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ نماز کے طریقے میں اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف ہے ہی نہیں ہے، تمہارے دماغ میں اختلاف ہے۔ نماز میں تو کبھی کسی نے کہا ہے کہ مغرب کی 3 رکعتوں کے بجائے 4 ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ عشاء کی 4 رکعتوں کی بجائے 6 رکعت ہے۔ اختلاف وغیرہ رفع یدین میں، آمین بالجہر میں، وہ تو مستحبات ہیں، وہ تو کوئی اختلاف نہیں۔ مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ اگر جنازے کی 1-2 تکبیریں گزر جائیں، جب امام سلام پھیر لے، جلدی جلدی اللہ اکبر کہہ کے سلام پھیر لے، تکبیریں پوری کر لیں۔ کہتے ہیں کہ واقعہ حرہ جو ہوا تھا مدینہ منورہ میں، یزید کا عمل دخل تھا، اللہ عالم، لیکن دور حکومت تو اس کا تھا۔ حضور پاک کے کتنے چچے تھے، اللہ عالم، مشہور تو ابو جہل، ابی لہب ہیں اور ابو سفیان ہیں۔ عدالت سے پاکستان میں طلاق لے لیتی ہیں، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ حرم میں جنازہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ نابالغ ہے، مرد ہے، اور وہی دعا سب کے لیے ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثینا، بس وہی پڑھتے رہو۔ ایک طرف سلام پھیریں تو جائز ہے، لیکن افضل ہے کہ جنازے میں بھی 2 طرف سلام ہو۔ کہتے ہیں کہ میں جہاں نماز پڑھاتا ہوں، دیوبندی بھی ہیں، بریلوی بھی ہیں، نماز جنازے کے بعد دعا اور کل پڑھنے کے لیے کہتے ہیں وہ بدعت ہے، ناجائز ہے۔
مجھے ایک شیعہ نے مسجد میں بچھانے کے لیے صفیں خرید کر کے دی ہیں بچھا لیں. ابو جہل نے کعبہ بنایا تھا، اس نے صرف صفیں دی ہیں نا آپ کو. کعبہ کافروں نے نہیں بنایا تھا، تو کیا حضور نے گرا دیا؟ مقام ابراہیم یا رکن یمانی کو بوسہ دینا ناجائز ہے. حجر اسود کو بوسے دینے میں تکلیف ہو تو ناجائز ہے. اشارہ کر دیں، وہی بوسے کا ثواب ہے. غلاف کعبہ سے دھاگے نکالنا چوری ہے، اور وہ بھی اللہ کے گھر کی. حالت طواف غیر محرم کو ہاتھ یا جسم کا کوئی حصہ لگ جائے یا غیر محرم پہ نظر پڑ جائے، فوراً توبہ کرو اور لا حول پڑھو. میرے والد کی 2 بیویاں ہیں. پہلی بیوی کے بچوں کو کچھ نہیں دے رہا، ساری جائیداد دوسری بیوی کے بچوں کو دے رہا ہے. انشاءاللہ قیامت میں دے گا، جب یہ ساری جائیداد اس کے گلے میں ڈالی جائے گی. تندرست آدمی بلا عذر کرسی پہ بیٹھ کے صفا مروا نہ دوڑے. معذور ہے، چل نہیں سکتا، وہ بیٹھ سکتا. اگر کسی تندرست آدمی نے معذور کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا، اس کا بھی ہو جائے گا. عمرے کے بعد مدینہ چلے گئے. گروپ میں کچھ عورتیں بوڑھے لوگ بھی تھے. مدینہ سے واپسی کچھ بیمار لوگوں نے عمرہ نہیں کیا. جو بیمار تھے ان کے عمرہ نہیں کیا تو کوئی دم نہیں. میں نے حضرت حسن حضرت حسین کے نام کا عمرہ کیا ہے. 1 کی نیت ہوگی، 2 کی نہیں. میاں اپنی بیوی سے قرآن اٹھائے اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جائے گی تو اس میں قصوروار کون ہے؟ میاں قصوروار ہے. کیوں اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائے؟ وہ تمہیں کہے کہ تم اپنے ماں باپ کو نہ ملو، یہ کیا بات ہے؟ حج میں ایک آدمی نے مینا میں رات کو سوتے وقت پاؤں کے اوپر چادر کر لی، سو گیا، کوئی بات نہیں ہے. پاؤں ننگے ہوں نہ ہوں کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی مدینے سے آیا، عمرہ کیا، عصر کے بعد طواف کیا. واجب طواف مغرب کے بعد پڑھیں. ہمارے گھر میں جنات کا اثر ہے، سارے گھر والے سورۃ البقرہ تلاوت کرو. صاحبزادے کی طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میرے بیٹے کا نام حارث ہے. ہاں، حارث شیطان کا نام ہے، بدل دیں. عمرہ کیا. میرے بھتیجے نے صفا کے بعد حلق سے پہلے احرام کھول دیا، بعد میں حلق کرایا. کتنی دیر بعد؟ اگر تھوڑی دیر بعد تو کوئی حرج نہیں. اگر طائف گئے ہیں، وہاں سے 13 سال کے لڑکے کا عمرہ نہیں لائے ہیں، اگر وہ بالغ ہو چکا ہے تو پھر دم ہے. بالغ نہیں ہے تو کوئی دم نہیں. دم کے پیسے ادھار لے کے بھی دے سکتے ہیں. ہاں، دے سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ میرے حصے میں 80 لاکھ آئیں، زکوٰۃ کتنی دینی ہو؟ 2.5% کے حساب سے حساب کر لو.